پیش خدمت ہے آج کی بات۔ افغانستان میں امن و استحکام کی بحالی کے لیے امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے 2 روز بعد طالبان نے اعلان کیا ہے کہ وہ افغانستان ڈیفنس سیکیورٹی اینڈ ڈیفنس فورسز کے خلاف فوجی کارروائیاں دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ 9 دور کے مذاکرات کے بعد طویل عرصے سے متوقع امن معاہدے پر امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیل زاد اور طالبان کے نائب رہنما ملا عبدالغنی برادر نے دوحہ قطر میں دستخط کیے۔ اس امن معاہدے کے 4 اہم عناصر ہیں: جنگ بندی، غیر ملکی افواج کی واپسی، بین افغان مذاکرات اور انسداد دہشت گردی کے لیے یقین دہانی۔ اس معاہدے میں امریکہ نے اتفاق کیا ہے کہ اس کی افواج کی واپسی 10 دن کے اندر شروع ہو جائے گی اور 135 دن کے اندر واپسی کے بعد وہاں 8600 فوجی باقی رہ جائیں گے۔ معاہدے میں یہ بھی طے پایا کہ 14 ماہ کے اندر امریکی فوجوں کی افغانستان سے مکمل واپسی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ نے اس بات سے بھی اتفاق کیا کہ طالبان کو فوری اور نمایاں تقویت دینے کے لیے 20 مارچ تک 5000 طالبان قیدیوں کو رہا کر دیا جائے۔ مزید برآں واشنگٹن نے اگلے ماہ کے اندر بقیہ قیدیوں کی رہائی سے بھی اتفاق کیا۔ تاہم اندرون ملک اور بین الاقوامی سطح پر اندیشے اور توقعات پیدا ہوئی ہیں۔ اس خوف کا تعلق افغان عوام اور بیرونی دنیا کے تئیں طالبان کے سخت گیر نظریے اور بنیاد پرست گروپوں کے ساتھ ان کے روابط سے ہے۔ بہت سے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کی واپسی کے بعد سلامتی کا ایک خلا پیدا ہو جائے گا، جس کا نتیجہ پورے جنوب ایشیائی خطے میں عدم استحکام کی شکل میں ظاہر ہوگا۔ حالانکہ افغانستان کی واضح اکثریت نے اس امن عمل کی حمایت کی ہے، لیکن بین افغان مذاکرات کے دوران کئی امور تصفیے کے طالب ہیں، جن میں اقتدار کی تقسیم، طالبان کو غیر مسلح کرنے اور طالبان جنگجوؤں کو افغان سول معاشرے سے جوڑنا شامل ہے۔ ملک کے جمہوری اداروں اور اس کے آئین کے مستقبل کو طے کیا جانا بھی ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ اس کے علاوہ نسلی، طبقاتی اور قبائلی اختلافات سے متاثر افغانستان میں کمزور مرکزی حکومت سے اس عمل میں پیچیدگی پیدا ہو سکتی ہے۔ گزشتہ 18 برس کے دوران کسی مرحلے کے مقابلے میں اب طالبان کہیں زیادہ مضبوط دکھائی دے رہے ہیں۔ ملک میں تخمیناً 60,000 جنگجوؤں کی وجہ سے اس گروپ کا پورے ملک کے کئی اضلاع پر کنٹرول ہے اور وہ کابل اور افغان افواج کے اڈوں پر زبردست حملے جاری رکھے ہوئے ہے۔ تاہم طالبان کے مختلف دھڑوں اور دوسرے گروپوں نے امن مذاکرات میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی ہے اور وہ امریکی افواج پر حملے جاری رکھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے امن معاہدہ متاثر ہو سکتا ہے۔ طالبان اس وقت تک کابل حکومت کے ساتھ مذاکرات مسترد کر چکے ہیں جب تک کہ ان کے 5000 قیدی رہا نہیں کر دیے جاتے، جبکہ صدر اشرف غنی کی حکومت ان قیدیوں کو رہا کر کے اپنے خطرناک دشمن کو طاقت نہیں پہنچانا چاہتی ہے۔ پورے ملک میں مسلسل حملوں، طالبان کی جانب سے ایک ممکنہ نئی کمان اور طالبان قیدیوں کی رہائی پر عدم اتفاق سے امن عمل کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پاکستان نے ان مذاکرات میں طالبان کی معاونت اور امریکہ کی مدد کی تھی۔ اس نے کھلے دل سے اس معاہدے کا خیر مقدم تو کیا ہے، مگر وہ اس بات کو اس وقت تک کامیاب نہیں ہونے دے گا جب تک امریکہ FATF کی گرے لسٹ سے نکلنے میں اس کی مدد نہیں کرے گا۔ حالانکہ جرمنی اور ناروے نے مستقبل کے مذاکرات کی میزبانی کی پیشکش کی ہے، مگر ابھی تک ان کے لیے کسی مقام کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ امن معاہدہ اب بھی حتمی نہیں ہے۔ افغانستان کے ناقابل اعتبار سیاسی اور سلامتی منظرنامے کی وجہ سے میدان جنگ اور مذاکرات کی میز دونوں جگہ پر کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہندوستان افغانستان کا ایک مضبوط حامی رہا ہے اور وہ اس ملک کے بنیادی ڈھانچے کے فروغ کے لیے $3 بلین دینے کے لیے عہد بستہ ہے۔ سن 2001 سے اس نے اس ملک کے ساتھ تجارت کو فروغ دیا ہے۔ جنگ سے متاثرہ ملک کے تعلیم اور صحت کے شعبے کی تشکیل نو کے لیے نئی دہلی نے اپنا تعاون دیا ہے۔ اس کا اہم مقصد اس ملک پر پاکستان کے اثر و رسوخ کو کم کرنا اور اس کو دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہ بننے سے بچانا ہے۔ طالبان کے تعلق سے ہندوستان کا موقف واضح ہے۔ اس نے ایک سیاسی پارٹی کے طور پر اس گروپ کو قابل جواز ٹھہرانے سے کبھی اتفاق نہیں کیا ہے۔ نئی دہلی حکومت افغانوں کے زیر قیادت اور افغانوں کے زیر ملکیت ایک ایسے امن و
مصالحتی عمل کی حمایت کرتی ہے جس سے دیر پا امن بحال ہو سکے۔ ہندوستان افغانستان کو ایک متحد، خود مختار، جمہوری شمولیت پر مبنی، مستحکم اور خوشحال ملک دیکھنا چاہتا ہے۔ وہاں دیر پا امن اسی صورت میں بحال ہو سکتا ہے جب بین الاقوامی برادری سن 2001 سے اب تک کی حصولیابیوں کے تحفظ کے لیے افغانستان کی مدد کرے۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے آج کی بات۔